ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہلچل مچی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے ISI کے اوپر۔ جنرل حمید گل کے کلپس پرانے نکالے جا رہے ہیں، دنیا کو بتائے جا رہے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی مدد سے شکست دیں گے۔ اس وقت ISI کے چیف جب کابل پہنچے ہیں تو CIA سے لے کر MI6 اور انڈیا، تمام دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس وقت پریشان ہیں۔ اس پوری صورتحال میں دنیا بھر میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، وہ ISI کے اوپر ہو رہی ہے۔ اور اسی وقت میجر عامر جو ISI کے سابق آفیسر رہ چکے ہیں، انتہائی قابل، اتنے قابل کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، یہ جب ISI کے چیف کابل پہنچے تو یہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے پروگرام میں آتے ہیں اور انہوں نے آ کر جو ISI کے کارنامے بتائے ہیں، یعنی دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ISI، انہوں نے جو 2 واقعات بتائے ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں کہ جب تک ISI کی سمجھ دنیا کو آئے گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، لہٰذا کابلی چائے کو انجوائے کریں جنرل فیض کی، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ذرا ان سے سنیے گا کہ امریکہ نے 88 میں گلگت بلتستان کو توڑنے کا پورا پلان بنا لیا تھا، کشمیر کو الگ کرنے کا، جو آج بھی امریکہ اس پر کارآمد ہے۔ اور ISI کے چیف بتا رہے ہیں کہ جب ایک را کا آفیسر ہمارے ہی نیٹ ورک کے اندر گھس گیا تھا تو پھر ہم نے اس آفیسر کے ذریعے انڈیا کے را کے جو آفیسرز تھے ان میں سے ایک کو ISI کا ایجنٹ بنا لیا، جو بعد میں را کے اندر رہ کر ISI کے لیے کام کرتا رہا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس سے آپ کو پتہ چلے گا ISI کی پاور۔ یہ ذرا سنیے گا، آپ کو بے حد مزہ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کابلی چائے کتنی زبردست تھی، اور پھر جنرل فیض نے وہاں جا کر جو دھوم دھڑکا کیا ہے اس سے دنیا کی ایجنسیاں کیوں پریشان ہیں۔ سنیے ذرا۔ 88 میں جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا رہی تھی CIA، کمپرائزنگ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور آکوپائڈ کشمیر، اور یہ کام ہو رہا تھا 2 نمبر 1 نمبر 2 کے ذریعے جو یونیسیف میں تھے، ایک سویڈن کا تھا اور ایک امریکہ کا تھا، بیسیکلی CIA کے تھے انڈر کور۔ اس انڈیپینڈنٹ ریاست کے آبجیکٹو نمبر 1 یہ تھا کہ پاکستان اور چائنا کا زمینی رابطہ توڑ دو تاکہ یہ گوادر کل پرسوں نہ پہنچے۔ یہ 88 کی بات ہے۔ اچھا۔ دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کٹ ٹو سائز کرو، پھر نہ اس کا یہ ٹونٹا نہیں ختم ہو جائے گا زیادہ انڈیا کا۔ اور تیسرا ایک لسننگ پوسٹ مل جائے گی آپ کو رشیا اور چائنا کے خلاف۔ رشیا پہلی دشمن تھا، چائنا ایمرجنگ پاور تھا۔ وہ ہم نے ساری چیزیں نکال لی تھی اور اس میں بڑی مدد میری کی تھی ہمارے جو کاؤنٹریز کے ڈائریکٹر تھے برگیڈیئر صغیر صاحب، اور میری CO تھے کل قریش صاحب۔ بڑا اہم آپریشن تھا، بیلجیم تک اس کے وہ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ جب ہوا تو وہ غلام اسحاق خان کو جب دیا سارا تو انہوں نے امریکی سفیر کو بلا لیا، رابرٹ اوکلے تھا غالباً، اس کو جب لکھا دیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو پتا تھا۔ اس نے کہا آپ شور نہ ڈالیں، دونوں کو نکال لیتے ہیں۔ دونوں کو نکال دیا۔ اس آپریشن کا نام تھا آپریشن وائٹ سنیک۔ وائٹ سنیک۔ تو بی بی جب آ رہی تھی بریفنگ کے لیے، پرائم منسٹر بنی تو جنرل حمید گل گئے کہ جی آپ آ جائیں، ہم آپ کو بریفنگ دیتے ہیں۔ تو اس میں جو کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن دکھانے تھے تو بیشتر وہ تھے جو میں نے کی تھی، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ میں نے 97 میں بھی کہا تھا، یہ تکبیر میں چھپا تھا، جنرل صاحب نے کبھی اس کی تردید نہیں کی، بابر صاحب نے۔ ہاں۔ اچھا نہیں تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جو آپ بات کر رہے ہیں ساری، تو بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ، تو آپ سیکورٹی کلیئر نہیں کرتے ان کی؟ ISI کیا کرتی ہے پھر؟ یا ہم تو سیکورٹی کلیئرنس کرتے اپنے فوج کی کرتے ہیں، یا جو خاص سینسٹو اس طرح کے لوگ، اب وزیروں کی تو سیکورٹی کلیئرنس ہم نہیں کرتے۔ وزیر تو حکومت کا کام ہے، دیکھتے ہیں، اور اس وقت تو نہیں کرتے تھے، سب جانتے ہیں اس کو کہ کون کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں میں صاحب کہ یہ آپ نے کہا کہ اپنی سیکورٹی کرتے ہیں، لیکن جنرل حمید گل صاحب کے وہ اپنے آفس کی سیکورٹی نہیں کر سکے، ان کے آفس کے اندر را پینیٹریٹ کر گئی تھی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جو پرسنل آفس کے اندر، ایک منٹ، وہ جو پرسنل آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کو پکڑا کس نے؟ کیا واقعہ کیا تھا؟ اس کو پکڑا کس نے؟ ہم نہیں پکڑا نا۔ ہاں تو مطلب دیکھیں نا، اندر تو آپ کے آفس
یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کے آفس میں را گھس گئی تھی. ہاں تو ہم بھی قصہ کیا تھا؟ ہم بھی بہت ساری جگہوں میں گھسے. نہیں قصہ کیا تھا؟ یہ ایسے ہوا تھا، یہ جہاد کو پرنسپل ترکی آیا ہوا تھا. اچھا. تو وہ بڑا سیکرٹ وزٹ تھا، صرف ہم 5-6 کو پتا تھا، زیادہ نہیں. میں تو چونکہ سیکٹر کمانڈر سیکورٹی میری تھی، اور جنرل صاحب کو ڈی جی افغانستان کو بڑی سجے 5 آدمی بڑے امتیاز. وہ شام کو جا رہا تھا، محمود ہارون وزیر داخلہ تھے، ان کے گھر پہ کھانا تھا ہمارے سیف ہاؤس سے. میں ایسے آیا ہوں، میں نے کہا ذرا دیکھیں احتیاطاً. تو میں نے پیچھے سروینس کے لیے اپنی گاڑی لگا دی. میں نے دیکھا اچانک ایک کرولا گاڑی آ گئی، اس کے پیچھے لگ گئی. تو جب وہ میزان کے گھر گھس گئے تو وہ گاڑی سیدھی چلی گئی. اور یہاں G6 میں 85 اسٹریٹ میں را کا جو انڈر کور تھا، نائر نام تھا کیا، وہ رہتا تھا. وہ گاڑی گھر کے اندر گئی اور نائر اس سے اترا. تو میں نے اگلے دن جا کے جن صاحب کو کہا کہ سر اس طرح واقعہ ہوا تھا، اور یہ تو نائر کو پتا تھا ان کے وزٹ کا. تو کس نے بتایا؟ تو جن صاحب نے بھی. پھر پتہ چلا کہ وہ پروگرام ٹائپ ہوا تھا، اور جو ہم کنسرن لوگ تھے ہمارے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہوتا. تو جس نے ٹائپ کیا تھا تو وہ یہاں رہتا تھا. تو پھر اس کے گھر کو میں نے خود انڈر واچ رکھا 2-3 دن. تو کوئی 5-6 دن 2 بندے آ گئے اور اس کو ملے. تو ان بندوں کو جب میں نے چیز کیا تو وہ انڈین ایمبیسی میں گھس گئے. اچھا. اور پھر اسی طرح 5-6 دن بعد دوبارہ آئے. تو پھر اس کو ہم نے پک کیا اور اس نے کنفیس کیا کہ ہاں میں تھا اسلام کے ساتھ. اچھا اس حد تک پینیٹریٹ کر جاتی. لیکن جو 2 بندے تھے جنہوں نے اس کو کنٹریٹ، اس میں سے پھر ایک کو ہم نے قابو کیا تھا. میں نے اچھا آپ نے اچھا بدلہ لے لیا تھا ہم نے. اچھا کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کو ہم نے بنا دیا تھا اپنا. اچھا یعنی وہ پھر آپ کی طرف سے آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں؟ غلط انفارمیشن بھیج رہا تھا، ڈس انفارمیشن؟ نہیں وہ ہمارے ساتھ مل گیا تھا نا. اچھا ہم نے کلٹیویٹ کر دیا انڈین. تو اور کیا. اچھا اور وہ واپس چلا گیا؟ وہ جب واپس جا رہا تھا تو میرا ایک کانٹیکٹ تھا. وہ رو میں چلا گیا؟ میرا ایک کانٹیکٹ تھا، وہ آپ اس کو جانتے ہیں، ابھی نام نہیں دیتا، اس پہ نہیں لیتا، آپ کو الگ پھر بتا دوں گا. اچھا. اس کی ایک یہاں پہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ میں ان کو ملا کرتا تھا. وہ بڑا محوطن لڑکا ہے. اور وہ ایسے ہوا تھا کہ ٹائم میگزین کا ایک بیورو چیف تھا راسچ ماندرو. وہ آئی کے خلاف، جب ہمارے راستے جدا ہو گئے افغان جہاد کے بعد، تو آئی کے خلاف کمپیننگ کر رہا تھا. اور اس نے انہی دنوں ایک سٹوری لکھی تھی جس کا ٹائٹل تھا کہ لیکیج ان دی آرمز پائپ لائن. ٹائم میگزین میں یہ پہلی سب ورژن ایفرٹ تھی آئی کے خلاف کہ جی یہ اسلحہ انہوں نے بیچا اور یہ کیا، اور وہ کہانیاں تھیں. تو یہ لڑکا ڈرائیور تھا میریٹ میں. مندر اس پہ بڑا اعتماد کرتا تھا. تو میں نے ایک دن اس کو بلایا، میں نے کہا یہ آدمی ہمارے ملک کے خلاف لگائے اور یہ بھی ڈھونڈتا ہے کہ ہم سکھوں کو کیسے سپورٹ کریں، اسلحہ کہاں سے جا رہے. تو میں نے کہا میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، تو یہ آپ پہ بڑا اعتماد کرتا ہے تو میں آپ کو پیسے دوں گا اور آپ مجھے اس میں. تو اس نے کہا سر یہ ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا سر یہ ملک صرف آپ جیسے بڑے اور افسر لوگوں کا یا ہم غریبوں کا بھی ہے. میں کیوں آپ سے پیسے لوں اگر یہ میرے ملک کے خلاف کرتا رہی، اس کی ایسی کی تیسی. بس میں آج سے آپ کے ساتھ ہوں. میں نے ڈی جی کو بتا دیا. مجھے ڈی جی نے کہا کہ اس لڑکے کو ایک کار لے کے دے دو، یہ اپنی رینٹ ہے کار. اس کو پھر کار ایک میں نے اپنی دی، ایک لے کے دی، اور اس کے بڑا سیٹ کیا ہم نے. تو اسی کی جگہ پہ یہ مجھے آج تک ملتا تھا انڈین. اس کو میں نے کل اس کی جب پوسٹنگ آ گئی تو مجھے اس کا فون آ گیا کہ وہ فلاں آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ان سے بات کراؤ. میں گیا تو رونے لگا، کہتا ہے مجھے مسلمان کر دو، میں واپس جانا نہیں چاہتا. اچھا. ہاں وہ گواہ. میں نے کہا نہیں، میں نے پکٹر کھا دیا. میں نے کہا جاؤ تم. میں نے کہا پھر آ جاؤ گے. اس کی باہر کسی اور جگہ پوسٹنگ ہوئی تھی.